آج کل کے بچے اپنے والدین کی انسلٹ کرتے ہیں۔ آج کل والدین اپنے بچوں کو ذرا سا کچھ کہہ دیں تو انہیں گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں جیسے کھا جائیں گے۔ والدین اکثر اپنے بچوں کو اتنی تمیز سکھاتے ہیں کہ بچے اس سے چڑ کر بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو بہت سی باتیں ضرورت سے زیادہ پتہ چل جاتی ہیں اور انہیں اپنے والدین بے وقوف لگنے لگتے ہیں۔ خیر، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کیا کرنا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام وتھ نور۔ بچے آج کل اپنے والدین کو کچھ نہیں سمجھتے۔ بات چیت سے لے کر ان کے رویے تک بچے اپنے والدین کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ بچے آج کل اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسے برتاؤ کرتے ہیں جیسے کہ وہ ان کے پیرنٹس نہ ہوں بلکہ بچے ان کے پیرنٹس ہوں۔ یار یار کہہ کر بات کرنا، پیرنٹ سے زبان لڑانا، پیرنٹ سے اونچی آواز میں بات کرنا، والدین کو پلٹ کر جواب دینا، والدین پر چلانا، جو ممی پاپا نے منع کیا وہی بار بار کرنا، اور کئی معاملے میں تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین پر ہاتھ پیر بھی چلاتے ہیں۔ اور اپنے والدین کی انسلٹ بچے صرف گھر پر ہی نہیں کرتے بلکہ گھر کے باہر بھی سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی پیرنٹس کو اپنے بچوں کی ان بدتمیزیوں پر کوئی ری ایکشن نہیں آتا، یعنی وہ اپنے بچوں کی بدتمیزیوں پر کچھ ری ایکٹ نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ سب نارمل ہے۔ کچھ پیرنٹس صرف اتنا ہی ری ایکٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی حرکتوں پر بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے یا یہ بہت بدتمیز ہو گئی ہے، یہ بس اتنا کہہ کر شام ہو جاتی ہے۔ اور کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی بدتمیزیوں پر بہت لاؤڈ ہو جاتے ہیں، انہیں دن بھر ڈانٹتے رہتے ہیں یا ان کی پٹائی تک کر دیتے ہیں۔ دوستو، اپنے بچوں کی بدتمیزیوں کو نارمل سمجھنا یا انہیں بہت بدتمیز کہہ کر اگنور کر دینا یا پھر ان کی بدتمیزیوں پر انہیں دن بھر ڈانٹنا یا مارنا، یہ تینوں پریکٹس غلط ہے۔ اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک پریکٹس یا تینوں پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ یا اپنے بچوں دونوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ پوچھیں گے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، کرنا یہ ہے کہ آپ صرف تب ہی جان سکتے ہیں جب آپ یہ جان جائیں کہ بچے آخر اتنے بدتمیز کیوں ہو رہے ہیں، آپ کی انسلٹ کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہمارا زمانہ تھا جب ہم اپنے والدین کی ڈانٹ اور مار کے بعد بھی انہیں نظر اٹھا کر نہیں دیکھ پاتے تھے، ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ آج کل تو پیرنٹس بچوں کو ذرا سا کچھ کہہ دیتے ہیں تو بچے انہیں گھور گھور کر دیکھتے ہیں جیسے کھا جائیں گے۔ والدین بچوں پر کم، آج کل بچے والدین پر زیادہ غصہ کرنے لگے ہیں۔ بدتمیزی کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جنریشن گیپ، جسے ہم پیرنٹس ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ میں اسے اچھے سے سمجھاتی ہوں کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بچے دن میں کئی بار اپنے پیرنٹس سے یہ کہتے ہیں، یار ممی، یار پاپا، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کا پیرنٹس کو لے کر یہ بیہیویئر سیٹ ہو چکا ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ ان کے پیرنٹس کو کچھ نہیں پتا۔ بچوں کا ایسا نیریٹو کیوں بنا؟ کیونکہ پیرنٹس اکثر اپنے بچوں کو کسی بھی بات پر نصیحت دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹائم میں ایسا کرتے تھے یا ہم ایسا کرتے تھے یا ہم ایسے رہا کرتے تھے، تم لوگ ہمارے ٹائم میں بچے ہوتے تو تم کو پتہ چلتا۔ دوستو، یہ سن کر بچوں کو اپنے پیرنٹس بہت اولڈ اسکول اور بہت اولڈ فیشن لگنے لگتے ہیں۔ بچے جنریشن گیپ کا کانسیپٹ سمجھ نہیں پاتے کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن پیرنٹس جنریشن گیپ کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ لیکن انہیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جیسے ہی ان کے پیرنٹس کے جیون میں بچہ آتا ہے، ان کے بچے کے جنریشن کا کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثر پیرنٹس اور بچے میں 25 سال سے لے کر 35 سال یا پھر اس سے بھی زیادہ کا گیپ ہوتا ہے۔ اور دوستو، 25 سے لے کر 35 سال تک کا گیپ ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے، عمر کے لحاظ سے اور سوچ کے لحاظ سے
اور سمجھنے کے لحاظ سے اور جو رویہ وہ کرتے ہیں اس کے لحاظ سے یہ بہت بڑا گیپ ہوتا ہے۔ شروع میں یہ گیپ اس لیے بھی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ پیرنٹس بیبی کے پیدا ہوتے ہی خود بھی بچے بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بالکل بچہ بن کر پیش آتے ہیں کہ کتنا پالا، کتنا چندر، کھانا کھایا، بھوک لگی، اولے اولے، اس طرح سے وہ بچوں کی طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اس سے بات بھی توتلا کر کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن ایسا وہ تبھی تک کرتے ہیں جب تک ان کا بچہ بولنے نہیں لگتا، چلنے نہیں لگتا، یعنی جب تک بچہ بولنے اور چلنے نہیں لگتا پیرنٹس تب تک ان سے بچہ بن کر ہی بات کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بچہ بول لے اور چلنے اور پھرنے لگ جائے تو پیرنٹس دھیرے دھیرے بڑے بننے لگتے ہیں، اور والدین سے یہی سب سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے آپ کے بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن رہیں گے وہ آپ کے لیے بچے۔ جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو پیرنٹس بچے کو اپنی طرح سمجھدار ماننے لگتے ہیں یا پھر ان سے اپنی جیسی سمجھداری دکھانے کی امید کرتے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ بچوں کو ہر قدم پر گائیڈ کرنا ہوتا ہے اور یہ ذمہ داری پیرنٹس کی ہوتی ہے، لیکن پرابلم پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بچہ اگر ایک بار کا کہا نہیں سنتا تو پیرنٹس اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بچے اس پیچھے پڑنے کی عادت سے چڑ جاتے ہیں۔ بچے کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ جس کام کو منع کیا جائے وہی دہراتے ہیں، اور جتنی بار منع کیا جائے اتنی بار دہراتے ہیں، اور پیرنٹس ان کی اسی بات سے ایریٹیٹ ہو کر انہیں ڈانٹنے لگتے ہیں، پھٹکارنے لگتے ہیں، اور اسی کرم سے شروع ہوتا ہے بچوں کے بدتمیز ہونے کا سلسلہ۔ پیرنٹس اپنے بچوں کو اکثر اتنی تمیز سکھاتے ہیں کہ بچے اس سے چڑ کر بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ دوستو، بچوں کو بدتمیز ہونے کی دوسری سب سے بڑی وجہ موبائل ہے۔ موبائل کے ذریعے ان کے لیے دنیا کا بڑھتا رجحان ہے۔ پہلے گیجٹس نہیں ہوا کرتے تو بچوں کے لیے پیرنٹس پوری دنیا ہوا کرتے تھے اور گھر ہی ان کی ٹریننگ کا ایک سرمایہ کیمپ ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب بچے گھر سے زیادہ موبائل سے سیکھ رہے ہیں، اور جب وہ موبائل پر کوئی کنٹینٹ دیکھ کر کے صرف اپنی نظر اوپر اٹھاتے ہیں تو انہیں اپنے پیرنٹس اولڈ اسکول نظر آتے ہیں۔ اسی لیے بچے بات بات پر اپنے پیرنٹس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ نہیں پتا، جبکہ سچائی یہ ہوتی ہے کہ موبائل کے ذریعے ہوئے باہری دنیا کے اوور ایکسپوزر سے بچوں کو بہت سی باتیں ضرورت سے زیادہ پتہ چل جاتی ہیں، یعنی کہ بچے اپنے پیرنٹس کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، یعنی ان کی انسلٹ کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ بات سن کر کئی پیرنٹس کہیں گے کہ ہاں یہ بات سچ ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اپنے بچے کے ہاتھ سے موبائل کیسے چھڑوائیں؟ بچوں کے ہاتھ سے موبائل ہمیں ویسے ہی چھڑوانا ہے جیسے ہم نے ان کے ہاتھ میں موبائل تھمایا تھا۔ دوستو، میں نے بازار میں نہ جانے کتنے ہی بار دیکھا ہے کہ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے ان کی گود میں ہوتے ہیں اور بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور موبائل کے اندر کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پیرنٹس جو پہلے اپنے سکون کے لیے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھماتے ہیں، بعد میں پوچھتے پھرتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ سے اب ہم موبائل کیسے چھڑوائیں۔ چونکہ بچوں کے ہاتھ سے موبائل چھڑوانے کے لیے آپ کو موبائل کی جگہ لینی پڑے گی، اور یہ آپ کو اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل دینے سے پہلے ہی کرنا ہوگا، کیونکہ ایک بار اگر بچوں کے ہاتھ میں موبائل کی عادت پڑ گئی تو پھر ان کے ہاتھ سے موبائل چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوستو، کئی پیرنٹس یہ پوچھ سکتے ہیں کہ موبائل میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کنٹینٹ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں دکھایا جاتا جس سے بچے اپنے پیرنٹس سے بدتمیزی کرے یا ان کی انسلٹ کرنا سیکھے۔ موبائل میں تو پیرنٹس کی انسلٹ کرنا تھوڑی سکھایا جاتا ہے، تو پھر موبائل اس کے لیے ذمہ دار کیسے ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ دیکھیے، موبائل پر بچے کنٹینٹ دیکھتے ہیں نہ، جو بھی کنٹینٹ دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر یعنی کہ باہر کے ملکوں کے کنٹینٹ ہوتے ہیں، اور اس کنٹینٹ میں رشتوں کا جو مول دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ جو ریلیشن دکھایا جاتا ہے، جو ویلیو دکھائی جاتی ہے وہ ہمارے سنسکاروں میں نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹ کنٹینٹ اکثر بولڈ اینڈ بیوٹیفل ہوتا ہے، جو کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کا سب کانشیس مائنڈ میں گھر کر جاتا ہے، اور ہمارے بچوں میں یہ فیلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے
کہ وہ تو اپنے جیون میں بہت پیچھے چل رہے ہیں۔ موبائل پر جس فیملی کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اکثر اب لوگ وغیرہ دیکھتے ہیں میں سب کچھ اچھا دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ موبائل میں وہ جس فیملی کو دیکھ رہے ہیں وہ کتنی ایڈوانس ہے، وہ ایک بہت اپنی لائف کو اچھا دکھاتے ہیں، وہ بلاگ بناتے ہیں، بس ان کے دماغ میں یہی سب کچھ رچ بس جاتا ہے۔ اسی لیے بچے اپنے پیرنٹس کا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ مطلب یہ سمجھے کہ یہ موبائل اور سوشل میڈیا پیرنٹس اور بچوں کی جنریشن گیپ کو اور بھی زیادہ بڑا کر رہا ہے، اور یہ سب دھیرے دھیرے ہو رہا ہے، سلو وائز نہیں۔ یہ موبائل اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کو مایا بھی دنیا کی عادت ڈال رہا ہے، اور جیسے آپ کوئی بہت حسین سپنا دیکھ رہے ہوں اور آپ کو اچانک سپنے سے جگا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ چڑچڑا پن آ جائے گا، جھنجھلا جائیں گے کہ یار کیوں مجھے سپنے سے جگا دیا، اور اتنا اچھا سپنا دیکھ رہا تھا۔ بالکل یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جب پیرنٹس انہیں موبائل یا سوشل میڈیا سے دور کرتے ہیں، وہ چڑچڑا جاتے ہیں اور فرسٹریشن ہو کر وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر نکلتے ہیں۔ دوستو، تنقید یہ ہے کہ جب بچے بدتمیز ہو رہے تھے تب ہم نے اس پروسیس میں کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن جب بچے بدتمیز ہو چکے ہوتے ہیں تب ہم انہیں سدھارنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی راتوں رات۔ خیر، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کرنا کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ میرا یقین مانیے، میں آپ کو 6 پوائنٹس بتانے جا رہی ہوں۔ اگر یہ 6 پوائنٹس کسی بھی پیرنٹس نے فالو کیے یا ان میں سے 3 پوائنٹس بھی فالو کر لیے تو بدتمیزی کی شکایت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کو کبھی بھی کسی بھی بات کا سیدھا بلیم مت کیجیے، یعنی کسی بھی غلطی کے لیے سیدھا ان کے اوپر دوش الزام مت لگائیں، یا بھلے ہی پوری غلطی بچوں کی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بچوں کے پاس اپنی صفائی کے لیے کہنے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ گھبرا جاتے ہیں، جس میں وہ بولتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، آپ جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تھوڑی کیا ہے، اور ایسے میں وہ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا، بچوں کو کوئی بھی میسج دینا ہو، اگر بچے کبھی غلطی کر جائے تو آپ یہ کہیں کہ بیٹا آپ تو کبھی ایسا کرتے ہی نہیں ہیں، آپ نے آج یہ غلطی کیسے کر دی؟ آپ نے بچوں کو اس طرح سے سمجھانا ہے۔ دوسرا، بچوں کو کوئی بھی نصیحت دینی ہو تو اکیلے میں دیجیے، سب کے سامنے نہیں، اور نہ ہی کسی بات پر انہیں سب کے سامنے ڈانٹیے پھٹکاریے، کیونکہ جب آپ بچوں کو سب کے سامنے نصیحت دیتے ہیں تو بچوں کو لگتا ہے کہ آپ انہیں سب کے سامنے بے وقوف ثابت کر رہے ہیں، اور جب آپ انہیں سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں تو بچے انسلٹ فیل کرتے ہیں، اور پھر بدلے میں وہ بھی اپنے پیرنٹس کی انسلٹ کرتے ہیں۔ بچے کتنے بھی چھوٹے ہوں، انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے ہیں۔ خیال رکھیے گا، لیکن آپ کو ہمیشہ برتاؤ انہیں بچہ سمجھ کے کرنا ہے۔ تیسرا، آپ کے بچے میں جو بھی کمیاں ہیں اسے وہ کمیاں نہ گنائیں، اسے اس کی خوبیاں بتائیے اور اس کی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے سیدھے سیدھے یہ نہ کہیے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، یا یہ کہیں کہ تم نے ایسی غلطی کی ہے۔ اس سے بچوں کو لگتا ہے کہ آپ ان کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، بچہ اپنا سامان کو لے کر آپ سے بھی زیادہ ٹچی ہوتے ہیں۔ اگر انہیں لگتا ہے کہ ان کے پیرنٹس ان کی انسلٹ کر رہے ہیں تو پھر بدلے میں وہ بھی اپنے پیرنٹس کی انسلٹ کرتے ہیں۔ بچوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس بات کی نصیحت دینے کے بجائے صرف آپ صحیح غلط اور اچھا برا یہ کہیں اور اس طرح سے سمجھائیں، وہ خود طے کر لیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ آپ ہمیشہ ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، اس لیے صرف ان کی کاؤنسلنگ کیجیے۔ بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں، انہیں فیصلہ کرنے کا موقع دے کر، اور اگر وہ کوئی غلطی کرے تو انہیں سمجھائیے۔ پانچواں پوائنٹ، بچوں پر کوئی بھی ایکشن لیتے سمے یہ ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ آپ کا بچہ یا بچی کی عمر مینٹلی طور پر ان کی کیفیت کو سمجھے، اور پھر ان کی عمر کو ذہن میں رکھیے۔ جیسے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا، بخار ہو جاتا ہے تو انہیں دوا کے طور پر سیرپ دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹیبلٹ وہ نہیں کھا سکتے، اور ٹیبلٹ ان کے لیے اوور ڈوز بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کا ایکشن بھی بچوں کے لیے اسی بخار کی دوا کی طرح ہوتا ہے، سیرپ دیجیے، ٹیبلٹ نہیں۔ چھٹا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ، اپنے بچوں کے اچھے لسنر بنیے۔
ان کی پوری بات سننے اکثر پیرنٹس بچوں کی بات میں انٹرسٹ نہیں لیتے یا ان کی پوری بات نہیں سنتے، کاٹ دیتے ہیں۔ اکثر بچے اگر کوئی بات کرتے ہیں، سنا رہے ہوتے تو بولتے ہیں اچھا تم بیکار کی بات کر رہے ہو تو بیکار کی بات مت کرو، میری بات سنو۔ ایسے کر کے ہم بچے کی بات کاٹ دیتے ہیں۔ اس سے بچے ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ان کی بات ہی نہیں سنتے، پھر وہ بھی آپ کی بات نہیں سنتے۔ اکثر پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے لگتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ان 6 سجیشن کو یاد کر لیا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر 6 نہیں، ان میں سے 3 سجیشن پر بھی آپ نے عمل کر لیا تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ ایک بہتر پیرنٹس بن جائیں گے، بلکہ آپ کے بچے بھی آپ کا دل سے سمان کریں گے، آپ کی رسپیکٹ کریں گے۔ دل سے سمان میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ دل سے سمان میں نے اس لیے کہا کیونکہ اکثر بچے اپنے پیرنٹس کا سمان کم اور سمان کا دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ پیرنٹس پر طاقت دل سے سمان کر رہے ہوتے تو پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آتے یا ان کی انسلٹ نہیں کرتے۔ میری باتوں پر وچار ضروری کیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال یا کوئی سجیشن ہے تو کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا ضرور۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں اور پھر سے کہہ رہی ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ہمیں بہت سارے لوگوں کی رائے پتہ چل جائے۔ بہت جلدی بچوں سے جڑا ایک نیا مدعا لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور خاص کر کے اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے۔ مجھے بھی اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔